شروع اللہ رب العالمین کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میرے محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ناظرین گرامی، آج کا ہمارا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے شروع ہوگا۔ اس آیت میں جو بیان کیا گیا ہے وہ بنی اسرائیل کے متعلق بیانات ہیں۔ اس آیت کریمہ سے لے کے آیت نمبر 150 تک اکثر آیات میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال کے بارے میں عزت اور ذلت، اقبال و اعتبار، جزا اور سزا، اور قومی اور اجتماعی اچھے برے کردار کا تذکرہ ہوگا۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 40 کا ترجمہ بیان کروں گا۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور میرا عہد پورا کرو۔ میں تمہارا عہد پورا کروں گا اور صرف مجھ سے ڈرو۔ اب آیت کریمہ کے شروع میں ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اسراء کا معنی عبد یعنی بندہ، اور ایل سے مراد اللہ، تو اسرائیل کا معنی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یہاں آیت میں جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آیت نمبر 40 سے لے کے آیت نمبر 150 تک جو ذکر ہوگا وہ بنی اسرائیل کے عروج زوال، عزت و ذلت، اقبال و اعتبار، جزا اور سزا، اور قومی اور اجتماعی اچھے برے کردار کا تذکرہ ہے۔ پھر اسی بیان کو قرآن پاک میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ اس بار بار کے تکرار میں ایک بڑی حکمت قوموں کے عروج و زوال اور عزت و ذلت کا فلسفہ سمجھانا اور مسلمانوں کو اس سے عبرت دلانا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد ہونے، جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کی امت ہونے اور تورات جیسی کتاب رکھنے کے باوجود اپنے اعتقاد و عمل کے بگاڑ پر ذلیل و رسوا اور مغلوب اور مقہور ہوئیں، جبکہ توبہ اور رجوع اور نبیوں کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی صورت میں معزز اور غالب ہوئیں۔ اسی طرح امت مسلمہ بھی اپنے عروج و زوال کے اسباب کو اسی آئینے میں دیکھ سکتی ہے۔ آج سب پوچھتے ہیں کہ مسلمان مقبولیت، ذلت اور پستی کا شکار کیوں ہیں؟ تو قرآن میں بیان کردہ بنی اسرائیل کا جو قومی اور اجتماعی کردار اور موجودہ دور کے مسلمانوں کا قومی اور اجتماعی کردار سامنے رکھ کر موازنہ کر لیں، خود ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اگر بنی اسرائیل نے کانٹے بوئے تو بدلے میں کانٹے ملے، اور اگر ہم کانٹے بوئیں گے تو بدلے میں آم کیسے ملیں گے؟ آیت کریمہ میں ہے کہ میرا احسان یاد کرو۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تمہارے آباء و اجداد پر کیے، جیسے کہ فرعون سے نجات دی، ان کے لیے دریا میں گزرگاہ بنا دی، بادل کو ان پر سائباں بنا دیا، کھانے کے لیے ان پر من و سلوہ اتارا، ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کیے، انہیں طاقتور قوموں پر فتح عطا فرمائی، اور تورات جیسی عظیم کتاب انہیں عطا فرمائی، اور میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا کہ تمہیں اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ عطا کیا جس کی آمد کی بشارت تورات اور انجیل میں دی گئی۔ خیال رہے کہ یہاں یاد کرنے سے مراد صرف زبان سے تذکرہ کرنا نہیں ہے، بلکہ ان سے مراد یہ بھی ہے، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کر کے ان نعمتوں کا شکر بجا لائیں، کیونکہ کسی نعمت کا شکر نہ کرنا اس کو بھلا دینے کے مترادف ہے۔ اب آیت کریمہ میں ہے کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرا عہد پورا کرو، یعنی اے بنی اسرائیل، تم میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر وہ عہد پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا
اور میں اس کے ثواب کے طور پر تمہیں جنت میں داخل کر کے تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کروں گا، اور اپنے عہد کو پورا کرنے کے معاملے میں کسی اور سے ڈرنے کی بجائے صرف مجھ سے ڈرو۔ اس آیت میں جس عہد کا ذکر ہے اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عہد ہے جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کے قرض حسن دو، تو بے شک میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اب دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل سے لیا کہ میں آخری زمانے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک نبی بھیجنے والا ہوں، تو جس نے ان کی پیروی کی اور اس نور کی تصدیق کی جسے وہ لے کر آئے تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا اور اسے جنت میں داخل کروں گا اور اسے دگنا ثواب عطا کروں گا۔ اب اس سے اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، ترجمہ: اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، وہ تمہارے پاس موجود کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو اور مجھ سے ہی ڈرو۔ اب آیت کریمہ میں ہے، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اس آیت کے ذریعے کہ یعنی اے بنی اسرائیل کے علماء۔ اب بنی اسرائیل کی جو علماء تھے ان کے پاس علم تھا، انہوں نے جو اپنی کتاب تھی تورات، اس میں جو ہے جھوٹ موٹ بیان کیے، تو اس کے بارے میں بیان ہے کہ یعنی اے بنی اسرائیل کے علماء اس قرآن پاک پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور وہ تمہارے پاس موجود کتاب تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، اور تم اہل کتاب میں سے قرآن مجید اور میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے اولین منکر نہ بنو، ورنہ جو لوگ تمہارے پیچھے لگ کر کفر اختیار کریں گے تو ان کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ اب نیکی اور برائی کی ابتدا کرنے والوں کے بارے میں ایک اصول یاد رہے کہ نیکی اور بدی کے ہر کام میں یہی اصول مانند ہے کہ جو اس کی ابتدا کرنے والا ہے، ابتدا کرنے والوں کو پیروی کرنے والوں کے عمل کا ثواب یا عذاب بھی ملتا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے لیے اس طریقے کو ایجاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس ایجاد کرنے والے کو ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تو اس پر اس کا گناہ ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس گناہ پر عمل کریں گے اس گناہ بھی ملے گا اس بندے کو جس نے اس گناہ کی ایجاد کی، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ اب آیت کریمہ میں ہے کہ اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو۔ اس آیت میں دنیا کے حقیر اور ذلیل مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیات بیچنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہاں ان آیات سے جو مراد ہے وہ تورات اور انجیل کے وہ آیات مراد ہیں جن میں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور علامات بیان ہیں۔ قرآن پاک کی یہ آیات ان یہودیوں کے متعلق بیان ہے، یہ جو آیت ہے ان یہودیوں کے متعلق ہے جنہیں اپنی قوم سے نذرانے اور وظائف ملتے تھے، اور انہیں ڈر تھا کہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا
کہ تورات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں تو وہ ان سرداروں کو چھوڑ دیں گے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف راغب ہو جائیں گے، اور اس طرح ان کی جو نذرانے ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ اسی کو فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کی قلیل مال کے بدلے اللہ کی آیت مت بیچو۔ اس آیت اور اس سے اگلی آیت میں ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی علماء اپنے باطل مفادات، نفسانی خواہشات اور جاہلانہ توہمات کی بنا پر اپنی کتاب میں موجود ان آیات کو چھپا دیتے تھے جن میں آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان اور ان کے اوصاف بیان کیے گئے، اور اگر کبھی کوئی آیت بیان بھی کی تو اس کے ساتھ بعض باطل باتیں ملا کر بیان کرتے تھے۔ حالانکہ علماء کا منصب تو یہ نہیں ہے، ان کا منصب تو ہے کہ حق بات کا اعلان کرنا، حق اور باطل کو جدا کرنا، مالی اور ذاتی مفادات کو دین پر قربان کرنا اور دین کا محافظ بننا ہے۔ لیکن یہودی علماء کا جو طرز عمل تھا وہ یہ نہ تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے منصب کی خاطر، اپنے عہدے کی خاطر جھوٹ بولتے تھے۔ لوگوں کو اپنی حالت پر غور کرنے کی حاجت ہے، جن کا اپنے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان بیان کرنے کے معاملے میں سلسلہ کہیں اور ہی جا